السلام علیکم۔ ایک ہندو عورت کی محبت کی داستان ہے۔ اس کی محبت کس سے ہے؟ سورۃ فاتحہ سے۔ اس کا عقیدہ اور ایمان بہت پختہ تھا۔ سورۃ فاتحہ پر اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا۔ کیا ملتی ہے سزا ظالم شوہر کو اور کیا ملا انجام ہندو عورت کو؟ تو آئیے آج سناتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت دل کو چھو جانے والا واقعہ۔ امت محمدیہ کو ملنے والا یہ خوبصورت تحفہ سورۃ فاتحہ ہے۔ عرب کے قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان شام شہر میں آباد تھا۔ یہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا، ایک کاروباری انسان تھا۔ مسلمانوں کا وہ کاروبار کرتا تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ فاتحہ، اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس پر بھی اس کو پڑھ کر پھونکا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بے شمار برکات ہیں۔ بات صرف عقیدے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ آپ سب کو ہے۔ اب اس عورت نے کسی سے سورۃ فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جب وہ پڑھتی رہی تو اللہ اس کے بگڑے کاموں کو سنوارتا تھا۔ ایک دن اسے یقین آ گیا کہ ضرور سورۃ الفاتحہ میں کوئی جادو ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کو خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ کھیل رہا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلوایا گیا، لیکن سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ یہ بہت زہریلا ہے، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ دنوں کا مہمان ہے تمہارا یہ بچہ۔ اور ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خدا اور معبودوں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو اس عورت کو خیال آیا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ کیا میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دوں تو کیا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کو اسلام کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کو اور مضبوط کرنا تھا، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا اور اس بچھو کے کاٹے ہوئے جگہ پر دم کیا تو وہ بچہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب اس نے پانی پر دم کر کے وہ پانی اپنے بچے کو پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں، اور اٹھ کر کھیلنے لگا۔ اس کے شوہر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا کہ کسی طبیب کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تم نے اسے کیسے ٹھیک کر لیا؟ تم نے ایسا کیا عمل کیا؟ کون سا منتر پڑھ کر پھونکا جو یہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے منتر تو کوئی نہیں، ہاں البتہ ایک سورت ہے جو پڑھ کر کسی بھی بیمار پر پھونکی جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور پانی پلایا تو دیکھو کیسے یہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو ٹونے کرنے لگ گئی ہے، تو یہ کیا پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر؟ وہ عورت کہنے لگی کہ زندہ سلامت ہو گیا ہے ہمارا بچہ، ورنہ تو یہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ لیکن اس کے شوہر نے نہیں سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو اسلام نام سے نفرت تھی، اس کو مسلمانوں کے ہر عمل سے نفرت تھی،
تو جب اس کی بیوی مسلمانوں کے والے کام کرنے لگ گئی تو اسے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اس نے اب اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ہر روز اسے مارتا پھرتا۔ اس سے کہتا، اگر تمہاری زبان میں سے میں نے یہ سورت سنی یا تو نے یہ منتر پڑھ کر پھونکا تو دیکھنا میں تمہاری کھال اتار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب تم مجھے بالکل برداشت نہیں ہو۔ اس شخص کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، مگر اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر اتنا یقین تھا کہ اس کا یقین جیت گیا۔ اور اس عورت کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی۔ اب جب وہ کام کے لیے باہر نکلا تو جہاں مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے پڑے ہوئے تھے ان میں لال مرچیں بھری ہوئی تھی۔ وہ سب بچوں کو چیک کرا رہا تھا کیونکہ دوسرے ملک ان مرچوں کا جانا تھا۔ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کو، لیکن کیا اللہ نے غضب اس پر نازل نہیں ہوتا؟ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈنگ مارا تھا۔ اس کے ڈنگ سے بچا تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو یقین تھا اللہ کے کلام پر، لیکن باپ کو یقین نہیں تھا۔ وہ تو سازشیں کر رہا تھا۔ اللہ کی ایک نیک بندی جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اس راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا اس بچھو کو کہ اس نے جب کاٹا تو اللہ نے حکم دیا اس بچھو کو کہ اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ کسی سے پانی کیا مانگنا، وہ تو چنا اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی بول پا رہا تھا۔ اتنا تڑپا کہ تڑپ تڑپ کر مرچوں کے تھال پر جا گرا۔ ساری مرچیں اس کے ناک، کان اور منہ میں چلی گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ اس کی خبر جب خاندان میں پہنچی تو ایک گہرا کوہرام مچ گیا۔ اب وہ عورت اکیلی رہ گئی، شوہر اس کا مر گیا، کام بالکل ختم ہو گیا۔ وہ کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن اب شوہر ہی نہیں رہا، فاقوں کی زندگی گزارنے لگی۔ جب وہ عورت قرض دار ہو گئی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اتنی پریشانی آ گئی ہمارے گھر میں مال کی کہ اب کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کو خیال آیا سورۃ الفاتحہ پڑھے، میں نے سنا ہے یہ بیماری کے ساتھ پریشانی بھی دور کرتی ہے، مال میں خیر و برکت بھی لے کر آتی ہے۔ میں اس کو پڑھوں یقین سے تو ہو سکتا ہے میری مدد ہو جائے۔ جب اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو وہ روز پڑھتی تھی، چلتے پھرتے ہر کام کرتے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتی ترجمے کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ پڑھتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے بعد اس کو ایک خوشخبری ملی۔ اس کا کاروبار سنبھلنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے مسالے منگوائے تھے۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کا دوست فوت ہو گیا ہے تو وہ دیکھنے آیا کہ کاروبار چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اس کی دوست کی بیوی اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے، وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہا، آپ فکر مت کریں، وہ میرا بھائی تھا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جو پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس نے اس کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسی زندگی وہ پہلے گزار رہی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس کو ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو اس نے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منظر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بھی سکھا دے۔ تو وہ کہنے لگی، یہ کوئی منظر نہیں ہے،
یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس پر مجھے بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی، اب میں چلتے پھرتے اس کو پڑھتی رہتی ہوں۔ مجھے بہت مارا اس پر، تو وہ کہنے لگی اب مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا مانتی ہیں اس سورت کو، اگر اس سورت میں اتنا فائدہ ہے، اتنا تاثیر ہے، تو سوچئے پورے کلام کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو کہتی ہے کہ تم مسلمان تو میں ہونا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا اب تو آپ کے شوہر بھی نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کی اس صورت پر ایمان دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر ہم دونوں مل کر پورے کلام کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا، اور اللہ بھی ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ اس عورت نے کہا ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ تو وہ پورے کلام کو پڑھ کر سیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا کہ ان کی پشتیں راج کرتی رہیں، اور پورا خاندان اب مسلمان ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عقیدہ جس کی وجہ سے ہندو عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ایمان کی طرف لے کر آتا ہے۔